بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بزرگ اور دوست اور اسلامی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے چند اہم چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، دائرے اسلام سے خارج ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہوئے روزے کی حالت میں اسلام کو چھوڑ دے، کفر میں داخل ہو جائے، اور اس کے بعد اگر وہ پھر اسلام لے آتا ہے، پھر تائب ہو جاتا ہے، تو اس دن کا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، اسلام سے خارج ہونے کا کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس سے بندہ دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جیسے اللہ یا اللہ کے رسول کو برا کہنا، گالیاں دینا، دین اسلام کے کسی رکن کا، چاہے وہ اسلام کے ارکان ہوں یا ایمان کے ارکان ہوں، کسی بھی رکن کا انکار کر دینا، اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب یا اس کے کسی حکم کا مذاق اڑانا یا انکار کر دینا، یہ ساری چیزیں انسان کو دائرے اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ نمبر 2، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھول چوک سے کھا پی لے تو جیسے یاد آئے چھوڑ دے، ایسا کرنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، خون چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی محتاج کو، ضرورت مند کو اپنا خون دیتا ہے اور اس سے کافی مقدار میں خون نکالا جائے، تو علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن صرف ٹیسٹ کے طور پر معمولی خون لیا جائے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، مقوی انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی ایسا انجیکشن جو کھانے پینے کا کام کرے، جس سے بدن کو تقویت پہنچے اور بھوک پیاس مر جائے، تو اس طرح کا انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کوئی عام انجیکشن ہو، کسی بیماری کی وجہ سے انسان لیتا ہے اور وہ مقوی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کھانے پینے کا کام وہ اگر نہیں آتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا یہ ممنوع ہے۔ انسان رات کو چاہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، لیکن سحری کھانے کے بعد یا طلوع فجر سے لے کر کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر غروب شمس تک، مغرب کی اذان تک،
کہ ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے اوپر کفارہ بھی ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہے تو ایک گردن آزاد کرے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو لگاتار 2 ماہ تک روزے رکھے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ نمبر 6، جان بوجھ کر منی خارج کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں مشت زنی کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کچھ اس طرح کی حرکت کر کے منی خارج کرتا ہے، یا گندی چیزیں دیکھ کر اگر وہ شہوت میں آ کر منی خارج کرتا ہے تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص دن میں سویا ہوا ہو اور اس سے خواب نظر آئے اور منی خارج ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 7، جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے نہ کرے، اچانک اس سے قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن منہ کے اندر انگلیاں ڈال کر یا کوئی ایسی حرکت کر کے جان بوجھ کر قے کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، حیض کے آنے سے، ماہواری خون آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور حیض کی حالت میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی خاتون قضا کرے۔ نمبر 9، نفاس کے خون آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں کسی خاتون کو بچہ ہو جائے، ولادت ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جب تک خون آتا رہے اس وقت تک اس سے روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ یہ چند چیزیں تھیں میرے دوستو جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔